الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ کی اربعین عطار، اس کی دوسری قسط صفحہ نمبر 11 میں حدیث پاک نمبر 11 ہے، من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت پیاری آیتوں کو سمجھیں، تلاوت کریں، اس کی تفسیر جانیں اور قرآن کی باتیں کریں۔ آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، اور بدقسمتی سے وہ بیماری، وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے۔ اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی، قرآن نے اسے بھی بیان کیا۔ اللہ قریب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ اچھے کام میں بھی، اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن، کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے، تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر، شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی،
तौरात अता की, फिर नाशुक्री की। बछड़े की पूजा की, अल्लाह ने उसमें तौबा की तौफीक दे दी, फिर नाशुक्री की। 70 अफराद को कोहे तूर पर बुलाया, उन्होंने फिर नाशुक्री की। उन्हें मनो सलवा अता किया, फिर नाशुक्री की। उन्हें कुदरत की निशानियां दिखाई, फिर नाशुक्री की। अल्लाह पाक की नाफरमानियों में मसरूफ रहे, एक के बाद एक नाफरमानी, एक के बाद एक गुनाह करते रहे, यहां तक कि उनके दिल सख्त हो गए। मगर अब कुरान क्या कहता है, कितने सख्त हुए, फहिया कल हिजारा, तो वो पत्थरों की तरह हो गए। अब पत्थर कितना सख्त होता है समझिएगा, याद रखिए। सख्ती की और भी चीजें होती है, लोहा बड़ा सख्त होता है, लकड़ी बड़ी सख्त होती है, मगर लोहा आग से नरम हो जाता है, लकड़ी पानी से नरम हो जाती है, मगर पत्थर कितना सख्त होता है, ना गरमाइश में पिघलता है। हथौड़े मार मार के उसका बुरादा तो कर सकते हैं, चूरा चूरा कर सकते हैं, मगर नरम नहीं कर सकते। तो कुरान ने मिसाल क्या दी कि दिल पत्थर से सख्त हो गए। अच्छा, फिर कहा आओ अशद्दु कसवा, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। उन दिलों का आलम क्या होगा कि जिनको कुरान कह रहा है कि तुम्हारे दिल पत्थर जैसे सख्त, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे इस्लामी, हालांकि पत्थर की एक और तारीफ कुरान खुद आगे बयान फरमा रहा है, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। पत्थर में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और कुछ वो हैं जो फट जाए तो उनसे पानी निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबतु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, यानी पत्थर भी अल्लाह का खौफ करते हैं। फिर फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज बेखबर नहीं। अब यहां बड़ी यूनिक मालूमात, स्टोन्स के बारे में, पत्थर के बारे में कुरान ने क्या फरमाया, पत्थर चाहे कितने सख्त हों, अल्लाह के नाफरमान नहीं होते, ये भी फूट पड़ते हैं, इनसे भी चश्मे जारी होते हैं। खौफे खुदा के सबब बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर लुढ़क जाते हैं। लेकिन गुनाहगारों के दिल जब सख्त हो जाए ना, तो वो इतने सख्त होते हैं कि वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो, इन पर कोई बात असर नहीं करती। अल्लाह का हुक्म सुनकर ये ज़ेर नहीं होते, अजाब का तस्करा सुन लें तो उन पर खौफ तारी नहीं होता, जन्नत की नेमतों का सुन लें फिर भी दिल माइल नहीं होता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, आज के दौर में भी बाज़ औक़ात ऐसे बंदे दिखते हैं कि जिनके दिल सख्त हो जाते हैं। और सख्ती की कुरान ने वजह जो तफसीर में हमने सुनी कि गुनाह पर गुनाह, एक के बाद एक दूसरा गुनाह। हदीसों में ये मजमून मिलता है कि बंदा जब एक गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पर एक नुक्ता लग जाता है, ब्लैक डॉट। दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता, तीसरा करता है, तीसरा नुक्ता, एक वक्त आता है पूरा दिल ही काला हो जाता है। अब हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जैसे ही गुनाह हो जाए वैसे ही तौबा कर लो, जैसे ही नाफरमानी हो जाए वैसे ही नेकी कर लो। क्लियरिफाई होना चाहिए, हार्ट प्योर होना चाहिए। आंसू बहाया करो अल्लाह की बारगाह में कि ये दिलों को धो देता है, दिलों को साफ करता है, बंदा खौफे इलाही से लरसता रहे। मगर आज हाल ये है कि दिल इतने सख्त हो गए कि कोई हिदायत की बात असर करना तो दूर की बात, अच्छी भी नहीं लगती। आज के दौर में किसी से अच्छी बात करो, कुरान की बात करो, दीन की बात करो, लड़ने लग जाता है मुसलमान होकर। ये क्या हर वक्त बात ये लगाई भी है, क्यों भाई अल्लाह रसूल की बात करते हो, हम कोई और बात कर रहे हैं। खुद सोचें, हमें हर उस शख्स को सोचना चाहिए कहीं दिल सख्ती की तरफ तो नहीं जा रहा है। अच्छा, अब पत्थरों में शऊर होता है, ये बड़ी अजीब बात आज हमने सुनी, शायद सब बहुत सारों के लिए नई बात होगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, फरमाते हैं इससे मालूम हुआ कि पत्थरों में भी शऊर होता है। ये अलग बात है कि हमें उनके शऊर की खबर नहीं होती। कुरान में एक और जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को ताबे बना दिया कि वो पहाड़ और परिंदे तस्बीह करते हैं। हाँ, परिंदे तो तस्बीह करते हैं, पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। आपने नहीं सुना, अबू जहल के हाथ में कंकर थे ना, क्या आकर कहा था उसने अल्लाह के नबी को कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह अकबर। नबी पाक का क्या खूबसूरत जवाब था, फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, जो तेरी मुट्ठी में कंकर है बता दे मैं कौन हूं। और फिर कंकरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो पता चला कि पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह अकबर।
اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے۔ احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے، تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا۔ تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ، یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں بھی شعور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو ہے۔ اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو۔ اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے، بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کرو۔ اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ ایک بار امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا، آپ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی، جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا، وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے، اور یہ جو میرے اندر سے آپ پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دے، دعا قبول ہو گئی۔ آپ چلے گئے کہیں، واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی، کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور، کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے، اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ پاک، یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے۔ دیکھیں نا ہر چیز کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از دا ریزن آف دا کریشن۔ موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا، اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کوئی فنکشن نہ چلے، کیا کریں گے؟ موبائل کا گاربیج کر دیں گے نا۔ پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے، لکھنا ہی نہ انک ختم ہو جائے، آپ کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو، پھینک دیتے ہیں۔ جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن بتائے گا نا، ہمیں بنایا اللہ نے، تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا، واٹ از دا ریزن۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو، بس there is only one reason إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے، کام کچھ اور کر رہے ہیں۔ نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے، اللہ کی عبادت سے دور، حالانکہ بنایا اس لیے گیا ہے۔ اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے۔ کبھی ہمارے آنسو بہے، کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے
بیان میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا، اللہ اس بیماری سے بچائے، اور وہ بیماری ہے دل کی سختی۔ کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب دل کتنا اہمیت، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے نا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو، وہ لوتھڑا، وہ پارٹ آف دا باڈی بدعہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں، یار کولیسٹرول نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے، والوز بند نہ ہو جائیں، وینز کھلی رہیں، بڑا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا، مگر اگر اس دل میں ایمان ہی نہ ہو، اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے، ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے، یہ دل معاذ اللہ غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے تو یہ تو برباد کر دے گا نا، ایمان برباد کر دے گا۔ ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے، ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، جناب بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو، میری باڈی ٹھیک رہے، کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وہ کیوں؟ کہ جان چلی جائے گی نا۔ مگر مجھے بتاؤ، جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، مرنا تو ہے ہی، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، مگر ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک، یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی، فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے۔ Nobody talk about it، کوئی بات ہی نہیں کرتا، ارے دل سخت ہے، یہ دل نرم ہے۔ اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو، فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، نہ نماز میں دل لگے، نہ تلاوت میں دل لگے، نہ دعا میں آنسو بہیں ہیں، نہ ہدایت کی بات اچھی لگے، لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار، مزہ نہیں آ رہا، یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی، تو چیک کرو کہ یار یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا، دروازہ تو بند نہیں ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے، اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے، there is something wrong in your heart۔ اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس، سکون، مزہ آ جائے، مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین، آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے۔ خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے؟ موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوس نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا۔ اب آئیے دل کی سختی کے اسباب، واٹ از دا ریزن؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا، بہت بولتے رہتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں، قلیل الکلام، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، کم بولیں، کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا، جھوٹ بھی نکل جائے گا، غیبت بھی نکل جائے گی، دل آزاری بھی ہو جائے گی، معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا۔ کم بولیں، سوچ کے بولیں۔ ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں، یار نہیں بولنا تھا، یار کیا بول دیا، یار مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو۔ پہلے سوچ لیتے ہیں نا۔ آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے، یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے، 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا، مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے، کسی کا سر پھوڑتی ہے، کسی کے خاندان برباد کر دیتی ہے۔
सोचिए, ज्यादा बोलना दिल को सख्त कर देता है, यूं ही ज्यादा हंसने से भी दिल सख्त हो जाता है। हदीस पाक में है, इन्न कसरत दिहकी तुमीतुल क़ल्ब, बेशक ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। हर वक्त हंसी मजाक, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है, तो हर वक्त नहीं होता, कभी कभी मिजाह करना और है, मगर हंसी मजाक में भी दिल आजारी की इजाजत नहीं है ना। आप मुस्कुराने वाली बात करें, अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त एक ही काम में लगे हुए हैं और फिर झूठ बोल बोल के हंसा रहे हैं, ये दिल को मुर्दा कर देता है। अच्छा, फिर ज्यादा खाना, बिलखुसूस हराम हलाल की परवाह किए बगैर खाते चले जाना, ये भी दिल को मुर्दा कर देता है। तो अल्लाह करे कि ये भी हमें समझ आ जाए। आप जब भी देख लें आप ज़्यादा खाएंगे, आपको इबादत को जी नहीं चाहेगा, आपको नींद आने लगेगी, सुस्ती हो जाएगी। रमज़ानों में लोग ज़्यादा इबादत करते हैं, जो कम खाते हैं आप देखिए वो इबादत ज़्यादा कर रहे होंगे। तो कम खाना, और हराम से तो पहले ही बचना है, हलाल ही खाना है। और दिल को सबसे ज़्यादा जो नुकसान देने वाली चीज़ है ना, मोस्ट डेंजरस, वो है गुनाह। गुनाह का जो साइड इफेक्ट है ना, जो गुनाह छोटा हो या बड़ा, जितना बड़ा गुनाह होगा वो उतना दिल को इफेक्ट करेगा, मगर हर गुनाह दिल को डैमेज ज़रूर करता है, उसमें रूहानियत कम करता है। उसके अंदर यूँ समझिए, बुराई जैसे जैसे बुराई करता जाएगा, फिर कुछ लोगों की कंटिन्यू आदत होती है बुराई की, वो दिल को सख्त कर देती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान क्या कहता है, बल रौना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि उनके कमाए हुए अमाल ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। कुरान कह रहा है जंग चढ़ जाता है, अपने ही अमाल जो हैं, बुरे अमाल दिलों पर जंग चढ़ा देते हैं। अब ये तो हो रहा है, हम तो कर रहे हैं, अब हल क्या है, दिल साफ कैसे होगा, दिल नर्म कैसे होगा? आइए आज उसका नुस्खा भी ले लीजिए, और वो भी इंशाअल्लाह हदीस पाक से ही पेश करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक जैसे लोहे पर जंग चढ़ता है, ऐसे ही दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के जंग का इलाज क्या है? इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करना और जिक्रुल्लाह की कसरत करना। अल्लाह का जिक्र ये दिल का जंग दूर करता है। तिलावत कुरान ये दिल का जंग दूर। आपको कभी कभी मज़ा नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले से बता देता हूँ कि जिसके दिल में प्रॉब्लम होती है ना, वो जैसे ही जिक्रुल्लाह करेगा उसको नींद आने लगेगी, तिलावत करेगा बोरियत शुरू हो जाएगी, मस्जिद में आएगा टेंशन शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं एक फार्मूला दे देता हूँ, पहले जहन बना लें कि मुझे दिल साफ़ करना है, मुझे गुनाहों का ये जंग उतारना है, मुझे अल्लाह की मारिफत अपने दिल में चाहिए। तो अब हल क्या होगा? अब उसको दुनिया की एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी को बुखार हो जाए हैं और कोई वायरस लग जाए, खाना अच्छा नहीं लगेगा, पानी अच्छा नहीं लगेगा, चाय अच्छी नहीं लगेगी, जूस अच्छा, घर वाले बेचारे सूप बना के देंगे, नहीं खाना है, मुंह कड़वा हो जाता है। आप क्या करते हैं? अच्छा नहीं लगता फिर भी खाते हैं। आपको ये पता है बैक ऑफ द माइंड के थोड़े दिनों की बात है, बल्कि फैमिली अच्छी नहीं लगती, बच्चे अच्छे नहीं लगते, जब बंदा बीमार होता है तो हम बच्चों को घर से तो नहीं निकाल देते, हमें पता है तबीयत मेरी खराब है। थोड़े दिन के बाद जैसे ही बीमारी हटेगी, खाना भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी अच्छे लगेंगे, माहौल सारा ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम मेरे अंदर है, हम कंटिन्यू खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब जब आपको जिक्र इलाही में मज़ा ना आए, तिलावत में लुत्फ ना आए, दुरूद पाक में वो जो चाशनी है नहीं मिल रही, सजदों की लज्जत नहीं मिल रही, भाग नहीं जाना मस्जिद छोड़ के, इबादत करना छोड़ ना दें, तस्बीह रख मत दीजिएगा। ये बीमारी है जो आपको नहीं करने दे रही, आप कंटिन्यू करते रहें। एक वक्त आएगा दिल का जंग दूर होगा, हर जिक्र इलाही आपको मज़ा देने लगेगा, हर सजदे में आपको मार्फत मिलने लगेगी, हर तिलावत का ज़ौक़ आपको मिलता रहेगा। आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, आपके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक आपको ये करना पड़ेगा ताकि ये दिल का जंग दूर हो जाए। और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मौत को कसरत से याद करना और जिक्र इलाही दिलों के जंग को दूर करता है। एक और प्रॉब्लम यह है, हम मौत बुलाए बैठे हैं, हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं, हमारे सामने लोग दुनिया से जा रहे हैं, हम कब्रिस्तान जाते हैं, वहां भी लोग फोन पे मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। अरे पहले का दौर कैसा था, जब जनाजा होता था ना, मैयत के रिश्तेदार को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। लोग कहते कैसे ढूंढे, सारे ही रो रहे हैं। और सब क्यों रोते थे? उनको मैयत से इतना प्यार नहीं होता था, सबको अपनी मौत याद आती थी। वो कब्रिस्तान देखकर समझ जाते थे कि हमने जाना है, मगर हम मौत भुलाए बैठे हैं। कभी कभी इन चीज़ों को याद करना चाहिए। आगे सुनिए, एक मरतबा एक औरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई, दिल की सख्ती की शिकायत की। हज़रत आयशा ने फरमाया, अक्सिरी मिन ज़िक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करो। चंद दिन के बाद वो औरत आई और बीबी आयशा का शुक्रिया अदा करती हैं, कहती हैं जब से मैंने मौत को याद करना शुरू किया, ये बात रंग लाई है, मेरी दिल की सख्ती दूर हो गई है।
تو کاش ہمیں یاد آئے، کبھی کبھی ویسے ہی قبرستان چکر لگا لیا کریں، دعا پڑھنے چلے جائیں، اندازہ ہو کہ دیکھو کون کون چلا گیا، کسی کا بڑا محل تھا، کسی کا ڈیفینس میں بنگلہ تھا، ڈیفینس کے قبرستان ہی چلے جائیں تو ڈیفینس میں رہنے والے وہاں تدفین ہے نا۔ ایک اور چیز سمجھا کریں آپ، دنیا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آئے ہیں، پہلے میرے دادا آئے ہیں، پھر میرے والد آئے ہیں، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے ہیں، پھر ان کے بچے، یہ سیکوینس ہے نا۔ دنیا سے جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ دادا ہی پہلے جائیں گے، ابو ہی بعد میں جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، نہیں، دادا دنیا میں ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے، والد ہوتا ہے جوان بیٹا چلا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قبرستان جائیں نا، 15 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی، 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی، 75 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی۔ اٹ مینز میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ اچھا، ہم میں سے کئیوں کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی، یہ کتنی میننگ فل دعا ہے، مگر سمجھیں تو نا کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشکات شریف حدیث کی دعا ہے، پیارے آقا یہ دعا کیا کرتے۔ معنی کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ مگر جو اگلا جملہ ہے نا، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا ٹھکانہ وہی ہے، جانا ادھر ہی ہے، کون سی ترم خانی کام آئے گی، کون سا جاہو جلال کام آئے گا، کون سے پیسے کام آئیں گے، کون سی پراپرٹی کام آئے گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ اعمال کام آئیں گے، 2 گز کی قبر ہے، اربوں پتی کو بھی لٹھے کا کفن ہے، اور فٹ پاتھ پر مرنے والے کو بھی وہی کفن ہے۔ یہ میرا لباس ہوگا، یہ میری قبر ہوگی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، یہ اس دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں نا، یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت ایک طرف، کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی نگاہ سے، ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا، کسی اللہ والے کی گستاخی، چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں میں بیٹھا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر الہی کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، تو یہ دل جو ہے اس کی سختی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ وہ پتھروں کے بارے میں دیکھیں نا کہ پتھر خوف خدا سے روتا ہے، پتھر ذکر الہی کرتا ہے۔ ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں آج ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔